نحمده ونصلي وسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، کہا جاتا ہے کہ کسی سے محبت کے لیے 3 بڑے بڑے اسباب ہوتے ہیں: کمال، جمال اور احسان۔ یہ کمالات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کمالات فرداً عطا کیے گئے، وہ سارے کمالات رب کائنات نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے۔ آپ کی ذات میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد جیسے اوصاف یکجا جمع کر دیے گئے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، آنچا خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری۔ وہ کون سا خلق، وہ کون سی صفت، وہ کون سا کمال ہے جو محبوب رب العالمین میں نہیں تھا؟ حیا کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تواضع کی یہ حالت تھی کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، غریبوں کی عیادت فرماتے، فقراء کے ہم نشیں ہوتے، امتیازی نشست اختیار نہ فرماتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتے، ضعیفوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ دینا چاہا، آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا، یہ تو اعجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، تم میں سے ایک ہوں۔ خوش اخلاقی کی یہ حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش خلق اور خوش مزاج نہیں دیکھا۔ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جنگ حنین میں جب مشرکوں کے سخت حملے کی تاب نہ لا کر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے تو آپ خچر پر سوار ہو کر دشمن کو للکارتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا پیغمبر ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ عفو درگزر کی یہ انتہا تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو، صحابہ پر مکہ کی زمین تنگ کرنے والے درندوں کو، بلال و خبیب پر ظلم ڈھانے والے ظالموں کو، سمیہ اور یاسد کو شہید کرنے والے وحشیوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے اور بے شک وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی اور کلیجہ چبا لینے والی ہندہ تک کو معاف کر دیا۔ صبر و شکر کی انتہا یہ تھی کہ سیدہ عائشہ کے بقول بعض دفعہ 1 ہفتہ تک گھر میں چولہا نہ جلتا اور صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، مگر آپ پھر بھی انتہائی صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں پر بھی آپ بے حد شفیق تھے، اور آپ کی شفقت کا نتیجہ تھا کہ حیوانوں پر ظلم ہوتا تو وہ بھی آپ کے پاس شکایت لے کر آتے۔ سچائی کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں تک نے آپ کو سچا ہونے کا اقرار کیا۔ جنگ بدر میں اخنس ابن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، اے ابو الحکم، ہم یہاں دونوں کے سوا تیسرا نہیں، سچ بتانا کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم بے شک محمد سچ بولتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں
کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اوصاف و کمالات جمع ہوں اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی جود و سخا پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری صفات اور کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے، جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق و اوصاف سکھا دیے۔ اس نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عادل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے ان صفات و اخلاق سے محبت نہیں، اسے صداقت و دیانت سے محبت نہیں، اسے نجابت و شرافت سے محبت نہیں، اسے ایثار اور شفقت و رافت سے محبت نہیں، اسے جود و سخا اور ہمدردی و غمخواری سے محبت نہیں، اسے شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے تواضع، سادگی اور عجز و انکساری سے محبت نہیں، اسے وقار و متانت اور عفو و درگزر سے محبت نہیں، اور جسے ان اخلاق سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں ایک حیوان ہے، ایک وحشی درندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور آپ کی محبت ہمارے دل میں پیوست فرمائے، آمین یا رب العالمین۔